بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ گلیلیو ایک شعلہ آفاق اور عظیم ماہر فلکیات تھا جو 16ویں صدی کے وسط میں اٹلی میں پیدا ہوا۔ وہ ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سائنٹسٹ، میتھمیٹیشین اور پرانے اور فرسودہ مذہبی عقائد کا بہت بڑا ناقد بھی تھا۔ یہ گلیلیو ہی تھا جس نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ سورج اور ستارے چاند اور زمین کے گرد نہیں گھومتے، بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور کائنات کا جو محور ہے وہ سورج ہے۔ اسی نے بتایا کہ دنیا میں بہت سے گلیکسیز ہیں، بہت سے ستارے ہیں، دنیا میں ایک سے زیادہ حرکت کے محور ہو سکتے ہیں۔ اس نے لا آف موشن پر بہت کام کیا۔ مگر جب گلیلیو نے یہ دنیا کو بتایا کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، جب اس نے رومن چرچ اور ارسطو کے پرانے اور فرسودہ خیالات کو چیلنج کیا، ان پر تنقید کی، تو وہ مشکل میں پھنس گیا اور اس وقت کے طاقتور چرچ نے مطالبہ کیا کہ اس کو پرسیکیوٹ کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ناظرین، یہ یورپ کا وہ تاریک دور تھا جو کہ فرینچ ریولوشن کے بعد ایک روشن اور صنعتی دور میں کنورٹ ہو گیا۔ اگر ہم 10ویں اور 11ویں صدی کے یورپ کے بارے میں تھوڑا سا جانیں، اور اس کے لیے آپ کو بہت سی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محض 13th واریر، رابن ہوڈ، بریو ہارٹ جیسی موویز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یورپ گندگی اور جہالت کا ایک ڈھیر تھا۔ ان کے رنگ تو گورے تھے مگر وہ اندر سے بالکل کالے تھے، ان کے معاشرے تباہ حال تھے۔ 13th واریر مووی میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک پیالہ پانی کے اندر ایک شخص پہلے ناک دھوتا ہے، دوسرا کلی کرتا ہے اور تیسرا اس سے اپنا منہ صاف کرتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ایک عرب شہزادہ وامٹ کر دیتا ہے۔ پھر رابن ہوڈ میں وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان یورپ سے کتنا آگے تھے اور انہوں نے دوربین بھی ایجاد کر لی تھی، جبکہ اس وقت تک یورپ کو دوربین کے بارے میں ایک لفظ کا نہیں پتا تھا۔ مگر یہ تاریخ دور کی باتیں تھی۔ آج سے 300 ساڑھے 300 سال پہلے جب فرینچ ریولوشن آئی اور دنیا میں ایک صنعتی انقلاب برپا ہوا، تو اس کے بعد سے یورپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ تہذیب و تمدن اور انسانی ترقی میں بہت آگے نکل گیا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا وطن پاکستان آج بھی تاریخ دور میں واقع ہے۔ آج سے 2 دن قبل عمران ریاض خان، پاکستان کے دبنگ، مقبول اور ہر دل عزیز صحافی، بڑے عرصے بعد جب میں نے ان کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا تو میرا دل کانپ کے رہ گیا۔ ایک ایسا شخص جس کی فصاحت و بلاغت، جس کے بولنے کی روانی، جس کی جرأت بیاں مثالی تھی، مگر وہ شخص لکنت کے ساتھ بول رہا تھا، وہ ابھی بھی سٹیمر کر رہا تھا۔ جب اس شخص نے بتایا کہ مجھے مارا پیٹا گیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک وقت آیا جب مجھے قتل کیا جانے لگا، لیکن پھر میری زبان پر ایک جلتی ہوئی چیز رکھ کر اس کو ایسے کر دیا گیا کہ میں بول نہ سکوں۔ یہ تو قرآن کی حکمت، اس کے ماں باپ کی دعائیں، میرے رب کا فضل و کرم تھا کہ آج عمران ریاض خان دوبارہ سے بول رہا ہے، بلکہ ٹکر لے رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان، کیا ہم 21ویں صدی میں آئے ہیں؟ کیا یہ سن 2023 کا پاکستان ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ سن 2023 کے پاکستان میں انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ جس سے کئی درجے بہتر سلوک یورپ میں کتوں، بلیوں اور حیوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا 21ویں صدی میں کوئی مہذب معاشرہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک نوجوان، دلکش اور مقبول ترین صحافی کو یوں اچانک اٹھا لیا جائے؟ 2-3 مہینے وہ صحافی غائب رہے، کوئی اس کے ماں باپ کو، اس کے بیوی بچوں کو یہ بتانے والا نہیں ہے، تسلی دینے والا نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا، تمہارا شوہر
اور باپ زندہ ہے وہ کس حال میں ہے. اور ریاست میں کوئی قانون ہوتے ہیں, کوئی ضابطے ہوتے ہیں, ایسی ریاستیں چلتی ہیں. یہ تو ایک جنگل کا قانون تھا, اور ایسے جنگل کے قانون میں, جنگل کا ایک ماحول میں انسان کیسے بچ سکتے ہیں, انسانی معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ برین ڈرین جو کہ پہلے اور بڑی وجوہات سے ہو رہا تھا, اب معاشرے میں جو انسیکیورٹی ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جان مال اور عزت محفوظ نہیں رہی, اور یہ ڈاکوؤں, لٹیروں یا راہزنوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ ریاست اور ریاست کے اداروں کی بات ہو رہی ہے. پاکستانی عوام میں, مڈل کلاس میں یہ یقین راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ ریاست پاکستان صرف طاقتور نودولتیوں, چوروں, ڈاکوؤں, غاصبوں, زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے لیے رہ گیا ہے. یہاں جو جتنا بڑا چور ہے, جو جتنا بڑا ڈاکو ہے, جس نے جتنا بڑا جرم کیا ہے, اسے اتنا ہی زیادہ آئین اور قانون کا تحفظ ملتا ہے. ریاست اس کی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. مگر ایک ایماندار, ریاست سے محبت کرنے والا, ریاست کو ٹیکس دینے والا شخص اس ریاست میں انتہائی غیر محفوظ ہے. جو کچھ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا, اب تو وہ شیر دوبارہ سے دھاڑنے لگا ہے. اور مجھے خوف ہے کہ جب عمران ریاض خان نے وہ سارے کڑوے سچ بتا دیے جو ابھی تک اس کے سینے میں, اس کے دل میں محفوظ ہیں, تو پھر نہ جانے کیا قیامت آئے گی, نہ جانے کس کس گناونے اور بدبودار چہرے سے نقاب اتریں گے, کس کس کے بھرم ٹوٹیں گے. اور اس قوم میں جو اداروں اور شخصیات کے بارے میں جو خوش گمانیاں پالی ہوئی تھیں, وہ کس قدر بدگمانیوں اور نفرت میں تبدیل ہو جائیں گی. اللہ عمران ریاض خان کو ہمت اور جرت دے کہ وہ ان رازوں کو راز ہی رکھے, ورنہ ہماری کمزور اور فرسودہ سماجی ڈھانچے پر مشتمل ایک کمزور معیشت پر چلنے والی یہ ریاست کہیں اور کمزور نہ ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ریاست میں ہر روز ایک نیا لطیفہ جنم لیتا ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا, جس کا بھائی 5 دفعہ پنجاب کا وزیر رہا ہو, جو پچھلے 42 سال سے اقتدار کے ایوانوں میں ہو. پنجابی اشرافیہ, وفاق کی اشرافیہ, بیوروکریسی جن کی جیب کی گھڑی ہو, جو ان کے سامنے پالتو ڈاگز کی طرح بہیو کرتے ہوں, پالتو پپیز کی طرح بہیو کرتے ہوں, جن کے پٹے اور جن کی لیشز آل شریف کے ہاتھ میں ہلاتے ہوں. وہ کہتا ہے کہ سن 2017 میں جب میری حکومت تھی تو پاکستان ترقی کی طرف دوڑ رہا تھا. اور یار اس کو کون گھامڑ اور گدھا اس کو لیڈر سمجھتا؟ پاکستان ترقی کی طرف دوڑ رہا تھا, ترقی آگے آگے دوڑ رہی تھی. پاکستان پیچھے پیچھے, ترقی آگے آگے, اور یوں پاکستان ترقی کو پکڑ نہیں سکا. مجھے تو لگتا ہے کہ ترقی پاکستان کے پیچھے پیچھے ہے اور پاکستان آگے آگے ہے کہ میں نے ترقی سے بچنا ہے, میں نے ترقہ ہوا, میں نے بوسیدہ اجڑا ہوا بدحال رہنا ہے. ترقی کو پاکستان میں آنے نہیں دینا کہ کہیں پاکستانیوں کو جینے کے اسلوب نہ پتہ چل جائیں, کہیں پاکستانی اپنے حق کی بات نہ کرنے لگ گئے, کہیں پاکستان میں شہری آزادیوں اور انسانوں کے بنیادی حقوق پر بات نہ ہو سکے. دنیا تو جانوروں کے حقوق پر قانون سازی کر رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں آج بھی ہم ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. قاتل موجود ہیں. ناصر بٹ اس وقت نون لیگ کا گماشتہ گنڈا, قاتل, مفرور اس وقت پاکستان میں دندناتا پھر رہا ہے. اور یہ بچے کو پتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی نمبر 1 ایجنسیوں اور اداروں کو نہ پتا ہو کہ ناصر بٹ اور نیروبین مافیا ارشد شریف کی شہادت کے پیچھے ہیں. آج بھی محیط پیرزادہ, وجاہت سید خان اور ثابت شاکر وطن سے دور, اپنی فیملیوں سے دور بیٹھے انصاف کے متمنی ہیں, متلاشی. اللہ عمران ریاض خان اور ان جیسے دیگر کڑوا سچ بولنے والوں کو ہمت, جرت اور استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو ایک ہستہ بستہ اور روشن ممالک بنا دے, اور جنگل کے قانون سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو.
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।